ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ موضوع ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کے کردار، متعلم تعلیم نظامیہ وقت کی دامن کی ہے۔ اس وجہ میں چاہتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے جاؤں۔ لیکن ایک شعر بات کرنے بہت تیزی کے ساتھ کہ بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سحر سے۔ آپ لوگ بیٹھے آپ کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ جشن غوث الورا میں بیٹھے ہیں۔ مطلب میری بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی کبھی تو وہ دن بھی آئے یارا دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور پہن کے دستانے شاہ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے، مگر قلم نے کہا ہے جرأت جناتے خیر البشر سے کھیلے، مگر قلم نے کہا ہے جرأت جناتے خیر البشر سے کھیلے۔ اور آنے والی مسئلے کا استقبال کریے گا وہیں سے بیٹھے بیٹھے، مگر قلم نے کہا ہے جرأت جناتے خیر البشر سے کھیلے، ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مزید سے کھیلتی ہے سائنس، ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مزید سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام و شمس و قمر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن والایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں جاتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں جاتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ معزز سامعین کرام، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس جشن غوث الورا کانفرنس میں ہمیں بولنے کا موقع ملا، اور آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی اور علماء اہل سنت کا کردار ہے۔ حضرات، سب سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جنگ آزادی اور علماء اہل سنت کے کردار پر روشنی ڈالنے کا مطلب کیا ہے، روشنی ڈالنے کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر تین اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف کرام نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کی روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست جو رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور نکالنے کی بات کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک یہ وسوسہ جو بار بار ان کے دل میں آتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، وہ ایسا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ سرزمین اور یہ آسمان، یہ ملک اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں کو اس ملک سے نکالا جائے گا تو یہ سرزمین اور یہ آسمان، یہ سرزمین اور یہ آسمان روئے گی اور کہے گی کہ مولا وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس نے اپنے خون سے مجھے سینچا تھا، اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ حضرات، یہ ایک مسلم ثبوت اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی علماء کرام ہی قدم قدم مقصور ہے۔ آج ہم آزادی کی جس خوشگوار فضا میں زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں،
یہ علماء حق ہی کے سرفروشانہ جذبات اور مجاہدانہ کردار کا ثمرہ ہے. انہی کے مقدس لہو سے شجر آزادی و آبیاری و آبپاشی ہوئی ہے. اگر انہوں نے ہر وقت حالات کے طوفانی روح کا تدارک نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان کس حال میں ہوتا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. مگر اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہوتا اور اگر ہوتا بھی تو ان کے اندر اسلامی روح اور ایمانی جذبہ نہیں ہوتا. 18ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے وجود کے ساتھ مسلمانوں کی غیرت و حیثیت بھی انتخاب ہو گئی. ان کی وفات کے بعد مغل شہنشاہ اگرچہ 150 سال تک حکمران رہے مگر ان کے اندر جو اسلامی روح اور مذہبی عصمت تھی ان کے جانشینوں میں وہ بات رفتہ رفتہ صفت پڑتی چلی گئی. آپسی اختلاف و انتشار نے انہیں باہر کی دنیا سے بے خبر کر دیا. اسی درمیان کچھ سفید تن سیاہ ملک کے لوگ تاجر کے بھیس میں ہندوستان میں داخل ہوئے. تجارت کرنے کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے. مغل شہنشاہ اپنی سادہ روحی بنیاد پر ان شاطروں کی چال نہ سمجھ سکے. اس لیے وہ اپنی فریب کاری مکاری غداری کی بنا پر چند ہی سالوں میں تاج سے حاکم بن بیٹھے. ہندوستانی باشندوں کی غیرت انگریزوں کی بالادست قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی. اس لیے 1857 میں رئیس بنگال نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے زبردست مقابلہ کیا. اس کے بعد صلیبی استعمارات کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دوسری جنگ 1864 میں لڑی گئی. ان جنگوں میں اگرچہ مسلمانوں کی شکست ہوئی مگر ان کے سرفروشانہ جذبات میں کمی نہیں آئی. انگریزوں کے خلاف نفرت و حقارت کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلہ جالہ کی صورت اختیار کرتی رہی. اب ہندوستانی مسلمانوں کی شکست خوردہ فوج کو منظم و مربوط کرنے کے لیے جو مرد مجاہد نکلا آج دنیا اسے شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اس مرد مجاہد نے جنگ کا نقشہ کچھ اس ڈھنگ سے مرتب کیا جس کی بھنک سے برطانوی شامیوں کے چھلے چھوٹ گئے. ٹیپو سلطان امر و سلاطین کے علاوہ بیرونی حکمرانوں کو بھی اپنے پرچم تلے اکٹھا کر لیا. انگریزوں کی ڈبی دل فوج کو یقین ہو گیا کہ اس بیدار نوجوان سے میدان کارزار میں کامیاب ہونا ناممکن ہے. لہذا ان لوگوں نے پھر وہی حربہ استعمال کیا جو نواب سراج الدولہ کے مقابلے میں استعمال کر چکے تھے. اس وقت جو ملت فروش ان کے ہاتھ آیا وہ سلطان معتمد خاص میں ثابت تھا. سلطان کا غدار تھا. انگریزوں نے اسے کسی ریاست کی حکمرانی کے لالچ میں پھانس کر بغاوت کرنے پر آمادہ کر لیا. نتیجتاً فرنگیوں کی طاقت قابل اطمینان حد تک بڑھ گئی. ادھر میسورہ کا فرمانروائے اعظم ان تمام حوادث سے بے خبر. 7 مئی ادھر میسورہ کا فرمانروائے اعظم ان تمام حوادث سے بے خبر. 4 مئی 1799 کو آخری فیصلہ کے لیے میدان کارزار میں اتر پڑا مگر شومی تقدیر اپنوں کی غداری نے اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا اور وہ اسی مالکہ میں سر نگاہ پٹن کی دھرتی پر اپنی جان آفرین کو سپرد کر کے شہید اعظم کے لقب سے نوازا گیا. ہندوستان کی تاریخ میں اس شیر دل انسان نے اپنی شجاعت و بہادری اور ہمت و جامعتی کے جو تابندار نقوش ثبت کیے ہیں یقیناً مشاہدہ ہے. مسافر شہادت کے مسافروں کو نشان منزل کا پتہ دیں گے. حضرات ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ صادر کیا گیا وہ کوئی اور قوم کے مولانا نہیں تھے بلکہ اہل سنت والجماعت میں مولانا. اس میں خاص طور سے علامہ فضل خیرآبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیا. جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے. جہاد کے فتوے کا شائع ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبات کا طوفان پڑا
मुजाहिदीन कफन बरदोश लवाए सुपर के नीचे आन खड़े हुए और बगैर किसी शस्त्र के 10 मई 1857 को मैदान जिहाद में उतर पड़े, मैदान कारजार में उतर पड़े। और फिर देखते ही देखते उस जंग की लहर पूरे मुल्क में फैल गई, पूरे मुल्क में फैल गई। कत्लो गारत गिरी की अंधा दमने वाली आंधी चल पड़ी, जगह जगह कष्टों खून का बाजार गर्म होने लगा। अंग्रेज तमाम जदीद असलहों से अपनी चारों जानिब हैवानियत और दरिंदगी का भरपूर मुजाहिरा कर रहे थे। उनके मुकाबले में हिंदुस्तान के जाली अफराद सीना ताने और मुहाफ पर अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बन रहे थे। हजरात गिरामी, आप सोचो कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। अपनी कुर्बानियां पेश करके इस मुल्क को आजाद करवाया है। और किताबों में है कि 3 साल के अंदर 14,000 उलमाए कराम को शहीद किया गया, 14,000 उलमाए कराम को शहीद किया गया। अल्लाहु अकबर। अपनी कुर्बानियां देकर हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजाद कराया। और मैं दारुल उलूम निज़ामिया से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर जंगे आजादी में हमारे असलाफ़े कराम न होते तो आज भी हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम होता, आज भी हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम होता, अंग्रेजों की गुलामी करता। लेकिन अल्लाहु अकबर, हमारे असलाफ़े कराम ने अपनी कुर्बानियां पेश करके हिंदुस्तान को आजाद कराया। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे असलाफ़े कराम ने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद हिंदुस्तान को आजाद कराया, हिंदुस्तान को आजाद कराया। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान। रावी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान से है। हिंदुस्तान हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।